سمرینہ کہاں ہے؟ اپنے آگے ملازمہ کو کھانا رکھتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں سے بولا تھا، جی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے گلاس میں جوس ڈال کر انہیں جواب دیا۔ ریاض خانم نے غصے سے ہونٹ بھیجے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ وہ بنا ناشتے کو ہاتھ لگائے بولا تھا۔ ملازمہ سر ہلا کر سمی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ جی وہ کہہ رہی ہیں انہیں بھوک نہیں۔ ملازمہ ان سے کہتے کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا۔ سمرینہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ نخرے تم کیسے دکھا رہی ہو؟ یاد رکھو تمہارے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں بیاں کر لایا ہوں میں تمہیں۔ وہ جارحانہ قدموں سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا، میں کوئی نخرے نہیں دکھا رہی آپ کو، مجھے بھوک نہیں تھی تو کہہ دیا مجھے بھوک نہیں۔ وہ ان سے نظریں چراتی ہوئی بولی، میرے کھانے پینے کی ذمہ داری تمہاری ہے سمرینہ خانم۔ اس کی کلائی ہاتھ میں جگڑتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے سامنے نہ آؤں۔ انہیں دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ریاض خانم ساکت ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسی کلائی چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ سمرینہ انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے قریب سے گزرتا وہ ہاتھ مار کر ٹیبل سے چیزیں گرانا نہیں بھولا تھا۔ سمرینہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر اذیت سے مسکرا دی۔ اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، نہ شوہر کا نہ بھائیوں کا۔ ہیر گلابی سوٹ میں تھی، وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاسپورٹ بنوا کر واپس آ رہے تھے۔ ہیر نے اسے دیکھا، وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرتا مسکرایا۔ ہیر نظریں پھیر گئی۔ وہ فون رکھ کر اسے ایک نظر دیکھ کر سامنے دیکھنے لگا۔ سڑک پر پولیس وین سے باہر نکلتا اسے ترانہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ وہ سردار کی گاڑی میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ ہونٹ بھیج گیا تھا۔ ہیر کچھ کھانا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی سر ہاں میں لا گئی۔ اسے رات میں کچھ نہیں کھایا تھا، اب دن کے 4 بج رہے تھے، بھوک تو لگنی تھی نا۔ وہ سر ہلاتا وہ باہر کے مناظر دیکھنے لگا، تبھی ان کی گاڑی جھٹکا کھاتی ہوئی ڈولنے لگی تھی۔ ہیر ایک دم سے اس کے اوپر گری تھی۔ گاڑی کو کیا ہوا ہے اسد؟ وہ ہیر کو ایک بازو میں لیتا ہوا بولا تھا۔ سر گاڑی کے ٹائر پر سلنسر فائر ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے گاڑی کی بریکس بھی فیل کر دی گئی ہے، یہ رک ہی نہیں رہی۔ اسد نے چہرہ پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے جواب دیا۔ اسے پریشانی سے ہیر کو دیکھا، پیچھے گاڑی میں موجود گارڈز حرکت میں آ چکے تھے۔ ہیر تم ڈر رہی ہو؟ اس نے اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ وہ جلدی سے سر نفی میں لا گئی۔ نہیں تو آپ ہیں نا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی آستین مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری اوکے۔ وہ اس کا سر تھپکتا اسد کو گائیڈنس دینے لگا تھا۔ خادم اور گارڈ نے پریشانی سے ختم ہوتی سڑک دیکھی۔ سردار باہر کو کودے۔ خادم نے پریشانی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا انہیں ریلیکس کرتا اسد کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر خود اس کی سیٹ پر آیا تھا۔ ہیر نے فق ہوتے چہرے سے اپنے خالی پہلو کو دیکھا تھا۔ وہ مسلسل جھکا کچھ کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، جبکہ باہر سے سب پریشانی سے انہیں باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ سردار، ہیر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی سیٹ کو پکڑا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ ہچکولے کھاتی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اسد نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ اس نے کیسے کیا تھا؟ سبھی گاڑیاں اس کی گاڑی کے رکتے ہی رکی تھی۔ خادم نے بھاگ کر اس گاڑی کا ڈور کھولا اور باہر آتا سب کو ریلیکس رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ہیر باہر آؤ۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی گاڑی کھولنے کے لیے کئی ملازم تھے اور وہ ایک معمولی لڑکی کا ڈور کھولے تھوڑا سا جھکا اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ پیلے چہرے سے اسے دیکھتی باہر آئی۔ ہیر آر یو اوکے؟ اس کی سیدھی نکلی مانگ پر ہاتھ رکھے بہت ہی نرم لہجے میں اسے مخاطب تھا۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی سر ہلا گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ سر دوسری گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے مارنے کی کوشش تو کسی دشمن نے پوری کی تھی، لیکن کہتے نا مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ قیام کے گلے سے لگے وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سردار غزال نے سارا بندوبست کر چکا تھا۔ اس کے سامنے وہ کیسے کہتی وہ نہیں جانا چاہتی؟ وہ دل پر چپ کے تالے لگا کر چابی کہیں دور گہرے سمندر میں پھینک چکی تھی۔ اور آج وہ تینوں ایئرپورٹ پر تھے اور اسے بھیجنے والے کا کل سے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ خادم پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جو ایسے رو رہے تھے جیسے صدیوں کے لیے بچھڑ رہے ہوں۔ آپ ہی سردار نے کہا تھا، میرا جب دل کرے گا آپ سے ملنے کا، وہ آپ کو مجھ سے ملنے لے آیا کریں گے۔ ڈونٹ وری، اب ہمت دکھانی ہے آپ ہی، فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ اسے خود سے الگ کرتا وہ ضبط سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جائیں، اسے تھوڑا پیچھے ہوتا وہ بولا تھا، جبکہ اس کی نظریں خارجی دروازے پر تھی۔ وہ اسے ملنے نہیں آئے تھے، چھوڑنے نہیں آئے تھے، کیا وہ ان کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟
لب بیچ کر وہ بیگ پکڑ مضبوط کرتی ہوئی پیچھے پیچھے ہونے لگی تھی۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں دیا پی۔ قیام الوداعی ہاتھ کھڑا کر گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ہیر بھاگتے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف آ رہا تھا، فل بلیک سوٹ پہنے، کندھوں پر براؤن چادر رکھے، وہ کوئی جاگیردار ہی لگ رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آتا، اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ ہیر حیرت کی زیادتی سے آنکھ تک نہیں چھپک رہی تھی۔ تمہارے لیے میری طرف سے، اس کی طرف سے فیض پھولوں کا خوبصورت گلدستہ بڑھائے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ اوہ ہیر، بری بات، میں ہیر کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ نرمی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں جانا سردار، مجھے یہیں رہنا ہے۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہیر لب کاٹتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی، آنکھوں میں آس تھی۔ ہیر ہیر بات سنو، کیا تم نہیں چاہتی تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، ایک کامیاب شہری بنو؟ ایسا کرو گی تو کیسے آگے بڑھو گی؟ کیسے تمہاری زندگی ایک نیا ٹرن لے گی؟ تم جانتی ہو میں کتنی اہم میٹنگ ادھوری چھوڑ کر آیا ہوں، جانتا تھا تم اور خیام پریشان ہو گئے۔ ہیر، میرے لیے، خیام کے لیے آگے بڑھو، ہمیں کچھ بن کر دکھاؤ۔ پھونس اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے وہ دھیمے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہیر اس کی آنکھوں میں آنسو کی روانی دیکھ کر اسے ٹوک گیا تھا۔ اسے جلدی سے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے اور انہیں دیکھا۔ وہ لب پیچھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ خیام نے پریشانی سے ہیر کو دیکھا۔ جانا ہے، لیکن جہاز کی اڑان سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں سفر کر سکوں گی، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ شوشو کرتی وہ پریشانی سے اپنے دو واحد رشتوں کو دیکھتی بے بسی سے بولی تھی۔ خیام ہلکی مسکان سے بہن کی پریشانی پہ تھوڑا ہنس دیا تھا، جبکہ سردار نے سنجیدگی سے اس کے پتلے لمبے ہاتھوں کو ہاتھ میں پکڑا۔ ہیر کا دل اس کے ہاتھ پر دھرے اپنی ہتھیلیوں پہ دھڑکنے لگا تھا۔ دھک دھک دل سے نظر چراتی وہ ایسے سر جھکا گئی جیسے رکوع میں چلی گئی ہو۔ قیام بہن کی کنڈیشن پر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اپنی بہن کی بدلتی حالت، اس کی آنکھوں میں جو تھی سردار غزان کو دیکھ کر جلتے تھے وہ اس سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ بھلے ہیر سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن قد اور سمجھداری میں وہ اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا وہ دو تین قدم پیچھے ہوتا، بہن کو دیکھنے لگا۔ ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا، ہلکا سا فیل ہوگا، پھر سب نارمل ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہیر مصر کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گی، تم بہت انجوائے کرو گی، اور ہاں، موم جو کہے ان کی بات ماننا ہے، ورنہ انہیں اگر غصہ آ جائے نا تو پھر ڈانٹتی بھی ہے اور مارتی بھی ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کو سمجھاتا ہے۔ ہیر مار اور ڈانٹ والی بات پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پریشان ہوئی۔ آپ وہاں نہیں ہوں گے تو مجھے ان کی ڈانٹ اور مار سے کون بچائے گا؟ وہ سخت پریشانی سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، مذاق کر رہا تھا، اب جاؤ، کانفیڈنس سے قدم اٹھاؤ، الوداع۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھرتا وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہیر اسے دیکھتی اس کی تصویر اپنے دل کے ہر کونے میں سجانے لگی تھی، بلکہ وہ اپنا وجود ہی اس مغرور لیکن نرم دل سردار کے پاس چھوڑ کر جا رہی تھی۔ خیام کو الوداع ہاتھ لاتی وہ لب بھیجتی اپنے پاس کھڑی ایئر ہوسٹس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ خیام اور ہیر کی آنکھیں بے وقت بھیگی تھی۔ وہ داخلی دروازے کے پاس آتی اچانک ہی پلٹی تھی۔ سردار نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا تھا، جواباً اس نے بھی ہلکی مسکان سے سردار کو ہاتھ ہلا کر خیام کو دیکھا۔ خیام کو دیکھ کر آنکھیں بھیگنے لگی تھی جب ایئر ہوسٹس اس کی کلائی پکڑتی اسے اندر لے گئی اور ڈور بند ہو گیا۔ سردار نے انگلی سے آنسو پوچھتے خیام کو دیکھا۔ خیام، بی بریو یار۔ سردار غزان، اب میرا دھیان کون رکھے گا؟ ان کا دھیان کون رکھے گا؟ ہم تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیسے رہیں گے ہم ایک دوسرے کو دیکھے؟ بچوں کی طرح روتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ سردار نے گہری سانس لے کر اس کا کندھا تھپکایا تھا۔ بعض اوقات بہتری کے لیے ہمیں درد اور دوریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں خیام، اپنا دل مضبوط بناؤ اور اس سے روز ویڈیو کال پر بات کرنا، ایسے میں تم دونوں کو دوری محسوس نہیں ہوگی۔ اسے باہر لے کر جاتا وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ شخص ان دو وجود کے لیے اللہ کا سہارا ہی تھا، جس نے ان کی ذمہ داری سونپی تھی، اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا بنا ماتھے پر بل لیے۔ اس کے اندر اس کی ماں کی تربیت نظر آتی تھی، ورنہ سردار محل کے مرد کتنے کٹھور دل تھے، یہ کسی سے بولا ہوا نہیں تھا۔ سردار کچھ دیر کے لیے رک جائے، تب تک جب تک فلائٹ فلائی نہیں کر جاتی۔ وہ اس کے آگے سر جھکائے اجازت لے رہا تھا۔ اوکے، آ جانا، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ نرمی سے کہتا تیزی سے گاڑی کے کھلے ڈور سے اندر بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی چاروں گاڑیاں وہاں سے قطار کی صورت میں نکلی تھی۔ وہ وہیں بینچ پہ بیٹھا فلائٹ کے اڑنے کے انتظار میں تھا۔
تبھی جہاز آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اوپر کی طرف اڑنے لگا تھا اور خیام کا دل پریشان ہوا تھا۔ جہاز کی بلندی آسمان کو چھونے لگی تھی۔ اللہ اور رسول کی امان میں آپی ہاتھ کھڑا کرتا وہ جہاز پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا، کیسے ہو تم؟ سمرینہ بھتیجے کے قریب آتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی پھپھو اسے لے گئی تھی۔ انہوں نے اسے پالا پوسا اور جب وہ جوان ہوئی تو اس کی بہن سمینہ کا انتقال ہو گیا جس سے 12 سال بڑی تھی اور ان کی ایک 10 سال کی بیٹی تھی۔ سب بڑوں نے بنا سمرین کی کوئی مرضی جانے اسے ریاض خانم سے بیاہ دیا۔ وہ جو روتی چلاتی اس گھر سے گئی تھی تو پھر کبھی نہیں آئی، اس لیے خزان اور اسے ایک دوسرے سے زیادہ آشنائی نہ تھی کہ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ مصر سیٹل ہو چکا تھا۔ وہ گلاسز اتارتا حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اسے اپنے دادا کی کاپی لگی تھی۔ وہ محبت سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ گلاسز گریبان میں اٹکاتا ہوا جھٹ سے ان کے قریب آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور اتنے عرصے بعد ادھر کا چکر لگانے کا کیسے خیال آیا؟ اس کے ہاتھ تھامتا آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ سمرینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کبھی نہ آئی تو تم بھی تو نہیں آئے، تمہیں ذرا خیال نہیں آیا غزان کہ تمہاری کوئی پھپھو بھی ہیں؟ وہ اس کا چہرہ محبت سے دیکھتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی۔ میں معزز خواہوں پھپھو، اس کے لیے آپ کی ہر سزا سر آنکھوں پر۔ اس کی اتنی محبت سے کہنے پر وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں سمی کو اس میں اپنا باپ دکھا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں وہاں؟ وہ آپ کی پریشانی سے بولا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ پا سکی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی وہ دل سے بولی تھی۔ آئیے اندر۔ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے وہ بہت محبت احترام سے بولا تھا۔ سمرینہ سر ہلاتے اس کے ساتھ چلنے لگی، اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہال میں بیٹھے سب کی نظر بے وقت سمی پہ پڑی تھی۔ تیمور خشخشام کھڑے ہوتے اس کی طرف تیزی سے آئے تھے۔ کیسی ہو سمی؟ تیمور کے گلے لگ کر پوچھنے پر وہ آنسو آنکھوں میں روتی سر ہلا گئی۔ وہ باری باری سب سے مل رہی تھی اور آج کتنے عرصے بعد اپنے محل آئی تھی۔ ریاض نے اسے نکالا تو نہیں تھا لیکن شائنہ کا رویہ اس سے بہت برا تھا۔ صبح ناشتے پر اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ میری خالہ ہے اور میری ماں بھی ہے۔ اسے کافی بےعزتی کر دی تھی اس کی، جبکہ ریاض خاموش بیٹھے رہے۔ بیٹی کو ٹوکا بھی نہ کہ چلو ماں سمجھ کر نہیں، خالہ سمجھ کر کی عزت کر لو۔ وہ جب سے اس گھر بیاہ کر گئی تھی وہاں کسی کا رویہ اس سے اچھا نہیں تھا۔ وجہ تھی سمرینہ کی ایک غلطی جو اس کے ددیال والوں نے شائنہ کے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ ریاض کے جانے کے بعد محل کے لیے نکل آئی، دل ہی نہیں کیا آج وہاں ٹھہرنے کا۔ سمرینہ سب سے ملتی ملاتی اب خاموش بیٹھی بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جو تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید ریاض نے اسے نکال دیا ہو۔ فلائٹ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے جو کافی نیک لگ رہے تھے۔ وہ موبائل میں تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے۔ وہ ڈرتی ہوئی آنکھ میچ گئی کہ فلائٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی تھی۔ اللہ رحم، ہینڈل پہ ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتی وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ بزرگ اسے دیکھتے مسکرائے۔ بچے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سر نفی میں لا گئی جس پر وہ اور مسکرائے۔ جب دل پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو راحت ملتی ہے۔ آنکھیں بند کرو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اس سے تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا اور سفر بھی اچھا گزرے گا۔ انہوں نے ایسے ہی ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہا جیسے سردار خزان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا۔ اس کی یاد اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی لے آئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی درد پاک زیر لب پڑنے لگی تھی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا، اسے ایسا لگا جیسے وہ کمرے میں ہو۔ اب وہ ریلیکس تھی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ بیٹا یہ فلائٹ مصر کی ہے، کوئی اسٹے نہیں راستے میں، تو مطلب مصر جا رہا ہوں۔ وہ ہلکی مسکان سے بولتے ہیر کو شرمندہ کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چائے سرو کی گئی۔ چائے کی طرف بڑھتا ہاتھ کسی کی بات پر تکا تھا۔ ہی نو چائے نو کافی، آج سے تم صرف دودھ پیا کرو گی۔ وہ ہاتھ کھینچ گئی۔ دودھ، وہ دھیمے سے ان سے کہہ گئی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بزرگ مسکرائے۔ کہاں جانا ہے بچے؟ میرا مطلب ہے کسی ریلیٹیو یا اسٹڈی کے لیے، کیونکہ تم مصر کی تو ہو نہیں اور فرسٹ ٹائم تم فلائٹ کا سفر کر رہی ہو نا؟ وہ پورے یقین سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں جی، پہلی دفعہ اور میں ریلیٹیو کے گھر جا رہی ہوں اسٹڈی کے لیے۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑتی ہوئی تفصیل سے بولی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب فلائٹ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی
جیسے جیسے پلین نیچے آ رہا تھا اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا تھا، ہینڈل پر پکڑ مضبوط ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! بزرگ بزرگ جی بولے تھے، انہیں دیکھتی وہ بھی دل میں بولنے لگی تھی۔ لینڈنگ ہوتے ہی سب پیسنجر باری باری اترنے لگے تھے۔ اللہ اللہ حافظ بیٹا، اگر اس مولا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا سفری چھوٹا سا بیگ کندھے پہ ڈالتے وہ اسے شفق سے کہتے، جہاز کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر بھی بیگ لیتی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی، بڑے سے ہال میں کھڑی کسی کے انتظار میں تھی۔ ویلکم کاریو، ایک لڑکا اس کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ وہ حیرت سے دنگ نظروں سے سامنے کھڑے وجید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، تم پہچان گئی مجھے؟ ہیر کی آنکھوں میں مچلتی حیرت اسے خوشی سے دو چار کر گئی تھی۔ سر آپ یہاں کیسے؟ شہنام صدیقی کو دیکھتی وہ سخت حیرت میں تھی۔ جیسے تم یہاں آ گئی ویسے ہی میں اپنے شہر آ گیا۔ کیوں کوئی پریشانی ہے؟ اگر کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولتا اسے پریشان کر گیا تھا۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جلدی سے بولتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ صدا غزان میری پھوپھی کے بیٹے ہیں اور میں ان کا ماموں کا بیٹا شہنام، وہاں میں تھوڑا تجربہ حاصل کرنے گیا تھا، جب سمجھ نہ آئی تو واپس آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ ہیر متیر سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بہت حیرت زدہ تھی اسے دیکھ کر۔ وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھتا مسکرایا تھا۔ اس کی پوری کھلی آنکھیں اور کھلے ہونٹوں پر وہ شاید منہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ مس ہیر آپ نہ تو اتنا حیران نہ ہو، میں بزنس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، چھٹیاں تھی تو سوچا بزنس کا عملی تجربہ کیا جائے، اور میں چلا گیا اپنے کزن کا بزنس دیکھنے، اور مجھے کہہ بھی رہے تھے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا بہت خوش اخلاقی سے بتا رہا تھا۔ شکر ہے ہیر نے آنکھیں اور منہ تو بند کیا تھا۔ وہ بہت اشتیاق سے باہر دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، اونچے اونچے کھجور کے درخت، بڑے بڑے ڈیلے، وہ بہت مایوس سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ شہر سے باہر جائے گی، لیکن قسمتیں اسے ایک خوبصورت ملک لے آئی تھی۔ کولڈ کافی لوگی؟ وہ گاڑی روکتا سے پوچھ رہا تھا۔ کولڈ کافی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹھو لے کر آتا ہوں، ویٹر 2 منٹ، اسے کہتا وہ ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر چلا گیا تھا۔ وہ وہاں کے خوبصورت لوگوں کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن سردار غزان تو سب سے الگ ہے، ان جیسا تو یہاں کیا پورے پاکستان میں نہیں ہوگا۔ دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے لیتی وہ سنجیدگی سے خود سے بولی تھی، اف اب میں کب انہیں دیکھوں گی؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ تمہاری کولڈ کافی؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی طرف بڑا سا پلاسٹک کا مگ پڑھائے ہوئے بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھتی اس کے ہاتھ سے کافی پکڑ گئے، اسے اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ مصر کے مشہور شہر کائرو میں رہتے تھے، وہاں کی یونی میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے بڑے سے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی اس کی تکلیف میں گاڑی سے اتری تھی۔ یہ ہے ہمارا سویٹ ہوم، اسے ایک بڑے سے سفید دروازے کی جانب لے کر چلتا ہوا بتا رہا تھا۔ وہ نروی سے انگلیاں موڑتی ہوئی چل رہی تھی۔ ٹن ٹن، وہ شاید گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول چکا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی، بہت ہی رونق تھی ان کی سوسائٹی میں، بازار لگے ہوئے تھے، ایک ساتھ جڑے گھر، وہ بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے تم بہرے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب بہرے ہی ہوں گے۔ ایک خوبصورت سی اونچی لمبی لڑکی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں تو بہرا ہوں، لیکن تم بہری ہونے کے ساتھ اندھی بھی ہو، دیکھ نہیں رہی ہو میرے ساتھ مہمان ہیں، لیکن تم نے نہ بنا ادھر ادھر دیکھے بس شروع ہو جایا کرو۔ وہ اس پر مصنوعی غصہ جھاڑتے اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ لڑکی سے غور سے دیکھتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ ہائے، آئی ایم فبیہ، اور تم؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنا تعارف کرواتی۔ اب اس کا نام جاننا چاہ رہی تھی۔ پھپھو نے بتایا تو تھا، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ ہیر رضا، اس کا ہاتھ تھامتی وہ شرمیلے لہجے میں بولی تھی۔ واؤ، بہت خوبصورت نیم ہے آپ کا۔ وہ اسے ایک بہت بڑے گول ہال میں لے آئے تھے۔ وہاں اتنے سارے لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ سخت نروس ہوئی تھی۔ وہاں 3 عورتیں، ایک لڑکی تھی، اور وہ اپنی باتیں ترک کیے اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ رائنا ایک دم سے اس کی طرف آئی تھی۔ اس نے ہیر کو غور سے دیکھا، جو ریڈ لمبی قمیض کے نیچے سلور کلر کا تنگ پاجامہ پہنے، ریڈ سلور کوٹے والا دوپٹہ بہت اچھے سے اڑے سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہیں وہ بہت الگ سی لگی تھی۔ کیسی ہو بیٹا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی سفر میں؟ رائنا اس کا ہاتھ تھامتی خوش اخلاقی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً انہیں دیکھتی سر نفی میں لا گئی۔ سب سے تعارف میں تمہارا رات کے کھانے پہ کرواؤں گی، پہلے فریش ہو جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو بیٹا، رائنا نے اسے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا گئی۔ رائنا اس کا ہاتھ تھامتی اسے لیے بڑے سے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان 2 عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جگہ کہاں تھی گھر میں جو رائنا نے وہاں سے کسی کو بلوا لیا؟ عاجلہ خاتون نے عائفہ خاتون سے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ غزان کے کمرے میں ٹھہرے گی؟ عائفہ نے دوبارہ سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کیا۔ غزان کے کمرے میں؟ ارے وہ کب کسی کو اپنے کمرے میں ٹھہرنے دیتا ہے؟
عاجلہ نے حیرت سے پوچھا۔ رائنا پھپھو کہہ رہی تھی کہ غزان کے کمرے میں ٹھہرائیں گی کہ وہ زیادہ عرصہ رہے گی تو کب وہ مہمان آ گیا تو تکلیف نہ ہو۔ شہنام نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں بتایا، اور جب غزان آئے گا پھر وہ تو چکا لگاتا رہتا ہے نا۔ عاجلہ کو شاید اس لڑکی کی موجودگی بھائی نہیں تھی، تو پھر کچھ اور بندوبست ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ فبیہ نے کانوں میں ہینڈ فری ٹھونستے ہوئے انہیں بتایا۔ لو بھلا، میں تو کبھی کسی غزان کو کمرے میں قدم نہیں رکھنے دیتی، اور رائنا نے غزان کا کمرہ ہی اٹھا کر اس پرائی لڑکی کو دے دیا۔ پتہ ہے کتنا کانشیس رہتا ہے اپنی چیزوں کو لے کر۔ عاجلہ کو تو اس لڑکی کا غزان کے کمرے میں ٹھہرنا کسی صورت نہیں بھایا تھا کہ غزان انہیں بہت لاڈا تھا، وہ اسے شہنام سے بڑھ کر محبت دیتی تھی، وہ تو شہنام کو نہیں گھسنے دیتی تھی، پھر یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ کمرہ آج سے تمہارا ہے، وہ واش روم ہے، وہ اسٹڈی روم اور وہ ڈریسنگ روم۔ اسے اچھی طرح سے کمرے کے بارے میں گائیڈ کرتی وہ آخر میں اس کا سر چوم گئی۔ آخر وہ ان کے بیٹے سے منسوب تھی، تو پھر کیوں وہ انہیں اچھی نہیں لگتی؟ ہیر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہا لو، چینج کر کر سو جاؤ، اس سے ذہن اور جسم ریلیکس ہوگا، شام کو ملتے ہیں۔ اسے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ حیرت زدہ تھی، اسے یقین نہ تھا کہ وہ اتنی اچھی ہوں گی۔ وہ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑتی ہوئی ڈھٹکی تھی۔ سامنے بڑی سی دیوار پہ اس کی ان لارڈز پک لگی تھی۔ وہی تصویر شاید یونی کے زمانے کی تھی، تب اس کا چہرہ کلین شیو تھا، اب تو اس کی بریڈڈ تھی۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا کان سے فون لگائے کھڑا تھا، وہ شاید اپنے دھیان میں تھا۔ یہ تصویر شاید کسی نے اس کی بے خبری میں کھینچی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی مسکان، فل بلیک سوٹ میں کف کا کونیوں تک موڑے، مضبوط کلائی پر وہی براؤن واچ۔ وہ واچ شاید خاص تھی کیونکہ وہ واچ ہمیشہ سے کلائی میں سجی رہتی تھی۔ وہ تصویر انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی، اسے اس کمرے میں وہ نایاب لگی تھی۔ بے ساختہ وہ بیڈ پر چڑھ کر اس تصویر کے پاس آئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سرخ چہرے سے اب وہ بہت پاس سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن چھونے کی جرت نہیں ہوئی تھی اس کی۔ سرخ چہرے سے واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ میرینا سوئمنگ پول پہ پیر ڈبوئے بیٹھی تھی، چہرے پہ بوریت والے تاثرات کہ آج ساتھ والے گاؤں میں شادی پر گئے تھے۔ وہاں سعید خانم کی جگری دوست کی بیٹی کی شادی تھی، سوائے تیمور، غزان اور داور کے سبھی گئے ہوئے تھے۔ تیمور، داور، سردار غزان کسی اہم جلسے میں گئے تھے، وہاں ان کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ اس وقت اس نے کہہ دیا کہ اس کا من نہیں جانے کا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ چلی جاتی تو بوریت تو نہ سہنی پڑتی۔ سامنے سے آتے قیام کو دیکھتی وہ چوکی، اب چہرے پہ بیزاری کی بجائے شرارت والے تاثرات رقم ہو چکے تھے۔ آج ہوٹل جانے کو دل نہیں کرتا کہ پہلے تو وہاں بیٹھا عزیز وجود اس کی راہ تک رہا ہوتا، لیکن آج کون تھا جو اس کی انتظار میں ہو، اس کے لیے کھانا سامنے رکھے، اس کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ حقیقتاً بہت اداس ہو چکا تھا ہیر کو مصر بھیج کر، اف میں کیسے رہوں گا؟ وہ پریشانی سے سوچتا رکا تھا جب ایک بازو سرائے سے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دوسری سائڈ سے گزرنے لگا تھا۔ جب اس نے شرارت سے پیر اس کے پیر کے آگے کیا تھا، وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ٹھوکر کھاتا ایک دم سے سوئمنگ پول کے پانی میں گرا تھا۔ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ وہ اسے پانی میں گرتا دیکھ کر زور سے کھلکھلائی تھی۔ اب آیا مزہ، اور شکایت لگاؤ میری سردار سے؟ وہ بہت مزے سے اسے ہاتھ پاؤں مارتا دیکھ کر چلائی تھی۔ وہ شاید جانتی نہیں تھی کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، جبکہ وہ پول کافی گہرا اور بڑا تھا۔ پانی اس کی آنکھوں، ناک اور منہ میں گھسنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتا ہوا تیرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہونس نیچے ہی جا رہا تھا۔ اسے پانی میں گم ہوتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کو بریک لگا تھا۔ کیا اسے تیرنا نہیں آتا تھا؟ وہ پانی کی طرف جھکتی ہوئی پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، لیکن جب وہ پوری طرح پانی میں ڈوب گیا تو وہ ایک دم سے پانی میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ کتنی اچھی تیراک تھی یہ اس کے تیرنے سے پتہ لگ رہا تھا۔ وہ پانی کے اندر جاتے اسے ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس سمت آئی جہاں پانی کی لہریں سی بہہ رہی تھی۔ وہ پانی کی نچلی سطح سے لگتا جا تھا جب میرینا تیزی سے اس کی شرٹ کھینچی تھی۔ وہ چاہے عمر سے چھوٹا تھا، لیکن تھا تو ایک مرد، وہ اسے سنبھالے نہیں جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر کھینچا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسی لیے تیرنے لگی۔ اس کا پلان اسی پر بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ یہ عاجلہ بھابھی ہے، میری بڑی بھابھی۔ یہ عائفہ ہے، میری چھوٹی بھابھی۔ عاجلہ بھابھی کے دو بچے ہیں، بیٹا شہام اور بیٹی امامہ۔ عائفہ بھابھی کی ایک ہی بیٹی ہے فبیہ، اور چھوٹا شایان ہے۔ میرے دونوں بھائی یونس اور یوسف اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ہم بہت اچھی خوشحال زندگی گزارے۔ میں یونی میں لیکچرار ہوں، وہیں پر تمہارا ایڈمیشن کروایا ہے۔ وہ سب کا کھانے پر سے تعارف کروا رہی تھی۔ وہ سب سے دھیمی مسکان سے ملتی ہوئی چیئر پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت نیلے سوٹ میں تھی، چادر بہت مضبوطی سے اپنے ارد گرد اڑے ہوئے تھی۔
اس کی پلیٹ میں چکن بریانی ڈالتی، اسے کھانے کا اشارہ کرتی، خود بھی کھانے لگی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی سب کے سامنے یوں کھانے میں، لیکن کھانا تو تھا نا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سوچتے۔ وہ آہستہ آہستہ لقمے لینے لگی تھی۔ باقی سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کے دوران باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اسے کنارے پہ لے آئی تھی۔ وہ کنارے پہ ہاتھ جمائے زور زور سے کھانس رہا تھا۔ اگر خود بھی ذرا ہاتھ پیر نہ چلاتا تو میرینا اسے کہیں بھی باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ میرینا اس کی پیٹھ پر تھپڑ ماری تھی۔ وہ سر جھکائے کھانس رہا تھا۔ کالے لمبے بالوں کو سفید پونی میں جگڑے، سفید ہی سوٹ پر بلیک کوٹ پہنے وہ یونی داخل ہوئی تھی۔ یونی کئی ہاتھوں پر تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، چہرے پر دبا دبا سا جوش سا تھا، کالی آنکھوں میں چمک لی اور شہنام کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ شہنام کی کافی لڑکے لڑکیوں سے دوستی تھی، سب سے ہاتھ ملاتا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کہیں نے اسے ہیر کے ساتھ دیکھ کر فکر آنکھوں ہی آنکھوں میں نے قیاضی اشارے بھی کیے تھے، جنہیں وہ صلاحیت سے اگنور کر گیا۔ ہیر اس کی کلاس میں چھوڑ کر اپنے بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا۔ ہیر کا سب کلاس نے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ دھیمی سے مسکان سے جائے سب سے ہاتھ ملا کر ملی تھی۔ یونی میں اس کا بہت دل لگ گیا تھا۔ وہ کوئی اسے طنز سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی اسی غریبی کا مذاق اڑانے والا نہیں تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ قیام سے وہ روز بات کرتی تھی، لیکن سردار سے وہ نہ بات کر سکی نہ اسے دیکھ سکی۔ موبائل سے اسے رانیہ نے لا کر دیا تھا۔ اقرا اس میں سم بھی ڈال دی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے فبیہ اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے، بس عاجلہ کا رویہ تھا اس سے اکھڑ، پتہ نہیں کیوں وہ سمجھ نہ سکی۔ ریاض خانم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ کہاں گئی ہے تمہاری خالہ؟ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دوبارہ سے پوچھا۔ اپنے میکے۔ وہ موبائل پر انگلی چلاتی ہوئی نے لاپرواہی سے جواب دے گئے۔ وہ ہونٹ بھیجے ساکت بیٹھے رہ گئے۔ کیا ہوا ڈیڈ، برا لگ رہا ہے؟ آپ کا دل نہیں لگ رہا اپنی سیکنڈ بیوی کے بغیر؟ انہیں خاموش بیٹھا دیکھ کر طنز سے پوچھ رہی تھی۔ جواباً اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتے اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ موبائل گود میں رکھے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ نو ڈیڈ، آپ کے دل میں کسی دوسری عورت کے لیے فیلنگ میں نہیں جاگنے دوں گی، سمجھے آپ؟ اور آپ وہ اب میکے میں ہی رہیں تو یہی بہتر ہوگا اس کے لیے۔ وہ تیکھے لب و لہجے میں سوچتی ہوئی اٹھی تھی۔ اسے بھی اس دن سے یہی ٹینشن تھی کہ ہیر چلی کہاں گئی۔ مہرینہ نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، کیا اسے کہیں سردار نے چھپا دیا ہے؟ وہ کمرے کی طرف جاتی سوچ رہی تھی، کچھ بھی ہو مجھے پتہ لگانا ہے وہ ہیر کہاں ہے۔